أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين صدق الله العظيم. انتہائی عزت کے لائق معزز اور محترم سامعین، قرآن کریم فرقان حمید کے پارہ نمبر 25 سورہ الدخان کی ابتدائی 3 آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. جو آج کی رات کی عظمت کے متعلق ہیں. دلائل کا اگر انبار بھی لگا دیا جائے اور بے شمار کتابیں کھول کر سامنے رکھ بھی دی جائیں، اس سے بڑھ کر اور عظمت کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ جل سبحانہ و تعالی نے خود اس رات کو مبارک رات فرمایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جس کو میرا اللہ مبارک فرما رہا ہے، کوئی کائنات میں آج تک پیمانہ نہیں بنا جس سے یہ پیمائش کی جا سکے کہ اللہ نے اس میں کتنی برکتیں رکھی ہیں. حدیث میں اس رات کی فضیلت کے متعلق متعدد ارشادات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ملتے ہیں، اور اس عنوان پر حضور کی عملی تعلیمات کا ذخیرہ بھی موجود ہے. اور یہ وہ باتیں ہیں جو آپ ہر سال سنتے ہیں، کوئی نئی بات نہیں ہے. سوال یہ نہیں ہے کہ پچھلے سال بھی یہی حدیث بیان ہوئی تھی، اس سال بھی یہی ہو رہی ہے، کہ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان المعظم کی نصف کی جو شب ہے، اس شب میں اللہ جل سبحانہ و تعالی میری امت کے وہ گناہگار کے جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے، انہیں بنو قلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد میں اللہ بخش دیتا ہے. سبحان اللہ. اور یہ حدیث بھی آپ نے متعدد مرتبہ علماء سے سنی ہوگی کہ آج کی شب غروب آفتاب سے اللہ عز و جل اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتے ہیں، اور پھر ساری رات ایک منادی ندا کرتا ہے کہ بخشش کا طلبگار اسے بخش دیا جائے، کوئی رزق کا متلاشی اسے رزق دیا جائے، کوئی مصائب سے نجات کا سائل کہ اس کے سوال کو پورا کیا جائے. اور آگے حدیث کے الفاظ میں قضا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح کے
تمام وہ ضروری امور جن کا انسانی زندگی سے واسطہ ہے وہ سارے منادی ندا کرتا ہے۔ اور یہ بھی حدیث آپ نے علماء سے سنی ہے کہ آج کی رات ماں باپ کا نافرمان، سود خور، چغل خور، غیبت کرنے والا، قاتل، شرابی، عادی زانی، قطع رحم کرنے والا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی بخشش آج کی رات نہیں ہوگی، اس شرط کے ساتھ کہ اگر وہ سچی توبہ کر لیں تو پھر ان کی بخشش بھی یقینی ہے۔ یہ تمام روایات آپ نے علماء سے بار بار سنی، یہاں آپ نے ہر سال سنی۔ میری اور آپ کی خوش قسمتی کہ یہ مبارک رات ہماری زندگی میں ایک مرتبہ پھر آ گئی۔ سوال روایات کا نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ اس پر غور و فکر۔ روایتیں تو وہی ہیں جو ہر سال بیان کی جا رہی ہیں، اصل جو سوال ہے وہ ہے غور و فکر کا، کہ اگر یہ ارشاد نبوی ہے کہ ماں باپ کا نافرمان نہیں بخشا جائے گا، تو ہم نے اگر پچھلے سال یہ حدیث سنی تھی تو اس سال پورے میں ہم نے اس پر کتنا عمل کیا؟ اگر یہ حدیث ہم نے پچھلے سال سنی تھی کہ قاتل کو معافی نہیں ملے گی، تو ہم نے اس پورے سال میں اس پر کتنا عمل کیا؟ اصل غور و فکر کی بات ہے، اصل روایات کی بات نہیں ہے۔ روایتیں تو موجود ہیں، سوال تو ہے کہ ہم نے اس پر غور و فکر کتنا کیا، اور اگر اس کو یوں رسم سمجھ کر ہر سال ہم انتظار کرتے رہے کہ شب برات آئے گی تو ہم معافی مانگیں گے، اور پورا سال ہم نے ایک نماز نہ پڑھی، ایک مرتبہ اپنے اللہ کے حکم کو نہ مانا، ایک مرتبہ بھی ہم نے اپنے کردار کی طرف توجہ نہ دی، ایک مرتبہ بھی ہم نے نہ سوچا کہ ہم نے پچھلی شب برات میں اپنے رب سے جو عہد کیے تھے وہ پورے کیے یا نہیں کیے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس رات کو ایک رسمی چیز سمجھ رہے ہیں، حقیقت نہیں سمجھ رہے۔ اصل ضرورت ہے غور و فکر کی۔ میں اور آپ یقیناً اور کنفرم گناہگار ہیں، ہمارے گناہگار ہونے میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ ابرارین کا عالم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ عز و جل نے ایک آدم علیہ السلام کو پودے کی طرف جانے سے منع کیا، جبکہ منشاء خداوندی یہی تھی کہ آدم اس پودے کی طرف جائیں، لیکن ظاہراً حکم یہ تھا کہ اس کی طرف آپ نے نہیں جانا۔ اب آدم علیہ السلام اس پودے کی طرف چلے گئے تو ظاہری حکم کے اعتبار سے یہ آدم علیہ السلام کی خطائے اجتہادی آ گئی۔ اب یہ خطا نہیں ہے، خطائے اجتہادی ہے، اللہ کی منشا کے عین مطابق ہے لیکن ظاہر کے حکم کے خلاف ہے۔ اب اس ایک لغزش کو رب سے منوانے کے لیے آدم 300 سال ہوئے۔
300 سال آدم روتے رہے، اور ان 300 سالوں میں آدم کا ورد کیا رہا، حضرت حوا کا ورد کیا رہا جبکہ انہیں جنت سے نکالا گیا؟ قالا ربنا ظلمنا انفسنا، دونوں نے مل کر ایک ہی وظیفہ کیا 300 سال کہ مولا ہم نے ہی ظلم کیا ہے۔ یہ ان کی کہانی ہے کہ جنہوں نے صرف لغزش کی ہے، اس کے مقابلے میں ہم گناہگار ہیں، ہم معصیت کا ڈھیر ہیں، ہماری خطاؤں کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے، ہمارے گناہوں کی فہرست بہت لمبی ہے۔ اگر ہم تنہائی میں بیٹھ کر صرف آج کی رات اپنے گناہ شمار کرنے شروع کر لیں تو یہ رات ختم ہو جائے گی، ہم اپنے گناہوں کو شمار نہیں کر سکیں گے۔ جب لغزش والوں کی یہ حالت ہے تو آپ مجھے بتائیے پھر ہمارا حال کیا ہونا چاہیے؟ تو اصل بات ہے غور و فکر کی، اصل بات ہے کہ ان روایات پر ہم غور و فکر کریں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات عالی شان آج کی رات کی فضیلت کے متعلق ہے، ہم ان میں تدبر کریں، غور و فکر کریں کہ آیا ہم ان پر عمل کر رہے یا نہیں کر رہے۔ ہم سنتے تو ہر سال ہیں لیکن محض اس کو رسم سمجھ کر سن رہے ہیں کہ واقعی ہمارے اندر عمل کا جذبہ موجود ہے یا نہیں۔ تو اصل بنیاد یہ ہے، شب برات کا فائدہ تو تبھی ہے کہ اگر یہ رات ہماری زندگی کی انقلابی رات بن جائے، ہمارے اندر تبدیلی آئی، اور وہ تبدیلی کیا کہ زیادہ نہ صحیح، چلو میں کم ترین فیصلہ کرتا ہوں کہ کم ترین فیصلہ ہم یہ کر دیں کہ کم از کم میں اپنی زندگی سے آج کی رات وعدہ کرتا ہوں 5 گنا نکالوں گا، وہ جن کا میں عادی بن چکا ہوں ان 5 گناہوں کو میں اپنی زندگی سے فارغ کر دوں گا۔ پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے شب برات میں غور و فکر کیا، تدبر کیا، اور اگر ایسا نہیں ہے، کوئی فیصلہ ہم نہیں کر سکے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے کچھ نہیں کیا۔ میری مائیں، بہنیں، بیٹیاں موجود ہیں، اگر کسی بہن کو خدا نہ کرے بغیر دوپٹے کے گھر سے نکلنے کی عادت ہے، تو اگر آج کی رات وہ فیصلہ کر لیتی ہے کہ میں آئندہ زندگی میں بغیر برقعے کے باہر نہیں نکلوں گی، اگر کوئی نماز نہیں پڑھتی تو وہ فیصلہ کر لے کہ میں آج کے بعد نماز نہیں چھوڑوں گی، اگر کوئی میری بہن گھر میں ایسی ہے کہ جو آٹا گوندتے ہوئے وضو کو ترجیح نہیں دیتی یا کھانا پکاتے ہوئے بسم اللہ شریف کو ترجیح نہیں دیتی، تو وہ فیصلہ کر لیں کہ میں آج کے بعد یہ ترجیح دوں گی۔ اپنی اولاد کی تربیت کے لیے یہ فیصلہ کر لیں کہ سحری کے وقت خود اٹھوں گی، اپنے بچوں کو اٹھاؤں گی نماز کے لیے، اور اسی طرح جتنے جہاں دوست حال میں موجود ہیں، اگر ہم فیصلہ کر لیں کہ ہم اپنے زندگیوں سے 5 گناہوں کو رخصت کریں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے شب برات کو سمجھنے کی کوشش کی ہے، اور میرے اللہ کا یہ فیصلہ ہے۔ اب ذرا اس فیصلے کو سمجھنے کے لیے ایک بات کو سمجھیں، ہم اپنے وجود کا مطالعہ کریں، ہم اپنی زندگی پر غور و فکر کریں، کتنی نعمتیں ہمارے پاس وہ ہیں جو اللہ نے بن مانگے ہمیں دی۔ پہلے یہ فیصلہ کیجیے، کتنی نعمتیں ہیں جو اللہ نے بن مانگے ہمیں دی۔
اگر ہم میں سے ہر بندہ اس پر غور و فکر کرے کہ اتنی نعمتیں میرے پاس وہ ہیں جو اللہ نے بن مانگے مجھے دے دی، مجھے مانگنے کی زحمت بھی نہیں اللہ نے دی۔ اب جب بن مانگے اس نے ہمیں اتنی نعمتیں دی ہیں، پھر اس کے بعد اگر ہم نافرمانی کر رہے ہیں تو آپ خود فیصلہ کر لیجئے کہ اگر ہم فرمان بردار بن جائیں تو پھر کتنی نعمتیں دے گا۔ جس نے بن مانگے اتنا دیا ہے، اگر ہم اس کی ماننا شروع ہو جائیں تو وہ کتنا دے گا۔ شب برات اصل میں تدبر کی رات ہے، غور و فکر کی رات ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیوں لمبی نماز پڑھی شب برات؟ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ جب شب برات کی رات مکمل ہوئی، حضور فجر کی نماز پڑھ کے بستر پر آئے تو میں نے دیکھا حضور کے دونوں پاؤں سوجے ہوئے تھے ساری رات کے قیام کی وجہ سے۔ تو میں حضور کو دبانے لگی، اور میں نے جب حضور کے سوجے پاؤں دیکھے تو میں نے عرض کیا اللہ کے رسول، کیا یہ بات سچی نہیں ہے کہ اللہ نے آپ کو امام الانبیاء خاتم المرسلین اپنے خدائی کا لاڑا اور آپ کو اللہ نے ہر ایک گناہ سے پاک پیدا کیا ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا بالکل عائشہ یہ ساری باتیں سچی ہیں۔ تو حضور یہ جو قدمین شریفین پر آپ نے اتنی مشقت اٹھائی ہے اس کا سبب، تو فرمایا عائشہ تم کیا چاہتی ہے میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اور آج کی رات حضور نے جو لمبا سجدہ کیا، اس سجدے میں حضور نے کیا پڑھا؟ سبحان ربی الاعلیٰ نہیں پڑھا میرے آقا نے، میرے آقا نے تلاوت کیا کہ اے اللہ میرے دل اور جان میں تجھ کو سجدہ کیا ہے، میں تیری ذات پر ایمان لا چکا ہوں، میں اپنے گناہوں کا یہ امت کے لیے، حالانکہ حضور کا کوئی گناہ نہیں ہے، میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں اور تیری ساری نعمتوں کا اقرار کرتا ہوں۔ مولا جس طرح تیری حمد اور شکر کا حق تھا وہ میں نہیں ادا کر سکا۔ اب مجھے بتائیے حضور سے بڑا اللہ کا شکر گزار بندہ کوئی ہو سکتا ہے؟ جیسی حضور نے اللہ کی تعریف کی کوئی اور کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا نا۔ تو پھر مجھے بتائیے جب حضور یہ ارشاد فرما رہے ہیں تو پھر ہمیں کہاں کھڑا ہونا چاہیے؟ پھر ہمارا فیصلہ کیا ہونا چاہیے؟ اصل ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم جو روایات ہر سال سنتے ہیں، جو احادیث ہر سال سنتے ہیں، ہم ان روایتوں پر، ان احادیث پر غور و فکر کریں، ہم تدبر کریں۔ ایک بندہ آپ کے دروازے کے سامنے مفت کوئی بھی مشروب دے رہا ہو اور وہ دروازے پر کھڑے ہو کر کہے بھائی مفت مشروب لے لو، روح افزا مفت لے لو، یا وہ آپ سے کہے کہ جام شریف مفت لے لو یا سکوائش مفت لے لو، اچھا آپ اس کی آواز کو سنیں، آواز کو سننے کے بعد آپ اپنے اندر بیٹھے رہیں، جب وہ 3-4 گھر چھوڑ کر آگے نکل جائے، اب آپ کا دھیان جائے کہ یار نہیں مجھے تو لے جانا چاہیے تھا، یہ کون سا پیسے مانگ رہا ہے، یہ تو مفت دے رہا ہے، لیکن اب آپ دروازے سے باہر آتے ہیں تو وہ آگے نکل چکا ہوتا ہے، اب آپ آواز دیتے ہیں تو وہ پلٹ کر دیکھتا نہیں۔ اب آپ اندر جا کر اپنی محرومیت پر سوچیں کہ میں نے یہ کام کیوں کیا یار، جب اس نے پہلی آواز لگائی تھی مجھے اسی وقت دروازے پر آ جانا چاہیے تھا۔
اب کی محرومیت کے متعلق سوچنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے. فائدہ تو یہ تھا کہ پہلی آواز پر ہی آپ لبیک کہہ کر آپ مشروب حاصل کر لیتے، لیکن آپ نے موقع گوا دیا. اب سوچ کا فائدہ کوئی نہیں ہے، وہ بانٹنے والا نکل چکا ہے. آپ کی آواز پر واپس آنا اس نے نہیں ہے. اب پورے سال میں شب بارات ایک مرتبہ آئی ہے، یہ ایک مرتبہ. اب خالق آسمان دنیا پر آ گیا اور اس نے منادی شروع کروا دی. اب آپ سوچ رہے ہیں ابھی جاؤں گا، اچھا تھوڑی دیر کے بعد جاؤں گا، تھوڑی دیر کے بعد جاؤں گا. کرتے کرتے آپ نے ساری رات ضائع کر دی اور وہ بخشش بیچنے والا آگے نکل گیا. تو پھر محرومیت پر آپ سوچ رہے ہیں، تو اب اس محرومیت پر سوچنا کوئی فائدہ نہیں دے گا. اس لیے بنیادی طور پر سب سے پہلی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم غور و فکر کریں. جن روایات کو ہم سنتے ہیں، جن احادیث کو ہم سنتے ہیں، ان میں غور و فکر کریں کہ ہمارا رب ہم سے مطالبہ کیا کر رہا ہے. یہ بنیادی ہے. اس کے بعد ہم دیکھیں کہ اگر نیکوکار اللہ سے اس شان سے معافی مانگ رہے ہیں تو ہم گناہگاروں کو کس شان سے معافی کا مطالبہ کرنا چاہیے. پھر ہمارا انداز معافی کا کیا ہونا چاہیے. تیسری بات یہ ہے کہ کون سی عبادت اللہ کے ہاں سب سے زیادہ معزز ہے. سیدنا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی مرویات میں سے یہ روایت ہے. میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا تمام عبادات میں سب سے عزت والی عبادت دعا ہے. اللہ تعالیٰ عز و جل دعا کو بہت پسند فرماتا ہے. جسے توفیق دعا مل جائے، جسے اللہ سے مانگنے کا ہنر آ جائے، جسے اللہ کو منانے کا ہنر آ جائے، جسے اللہ کی بارگاہ میں اس کی شان کے مطابق اس کی بارگاہ میں سوال کرنے کا ہنر آ جائے، اللہ عز و جل کے ہاں یہ دعا سب سے زیادہ محترم ہے. اچھا، آپ نے ڈیجیٹل میڈیا کے ذریعے ایک بڑی مختصر سی دعا جو منسوب ہے سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف، آپ نے وہ سنی ہوگی کہ ذرا دعا کی طرف توجہ دینا. اب سیدنا علی المرتضی کیا عرض کر رہے ہیں، یا سریع الرضا اغفر لمن لا یملک الا الدعاء. اب ذرا اس پر دھیان دیں. کیا ہے؟ اے بہت جلد راضی ہو جانے والے، اس بندے کو بخش دے جو دعا کے علاوہ کسی چیز کا مالک نہیں. اب اس دعا کے اندر عجز بھی ہے، اس دعا کے اندر اپنی بے بسی کا اعتراف بھی ہے، اور اس دعا کے اندر اللہ رب العالمین جل سبحانہ کی شان اور کبریائی کا اظہار بھی ہے کہ تو بہت جلد اپنے گناہگار بندوں سے راضی ہو جاتا ہے اور اس بندے کو بخش دے کہ جو دعا کے علاوہ کسی چیز کا مالک نہیں ہے. یہ ہے ہنر دعا کہ جب ہنر دعا آ جائے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ عبادت سب سے معزز عبادت ہے. حضرت انس فرماتے ہیں میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا اللہ کو سب سے زیادہ عزت والی عبادت لگتی ہے.
اب تین باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم روایات پر غور و فکر کریں۔ اب غور و فکر کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم نے جو روایات سنی ہیں ہم ان پر عمل کی کوشش کریں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب برات میں اپنے آپ کو کتنا مشقت میں ڈالا کہ قدمین شریفین پر سوجن آ گئی۔ اب اس میں غور و فکر کی کیا ضرورت ہے؟ اس میں غور و فکر کی ضرورت یہ ہے کہ اب جب حضور نے اتنی محنت کی ہے تو ہمیں شب برات میں کتنی محنت کرنی چاہیے۔ یہ ہمارے لیے جو غور و فکر کی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں کتنی محنت کرنی ہے۔ اب دوسری روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فلاں 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 عیب والے لوگ نہیں بخشے جائیں گے۔ اب ہمارے لیے غور و فکر کیا ہے کہ اگر ان عیوب میں سے کوئی ایک عیب بھی ہمارے اندر پایا جا رہا ہے تو ہم اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھانے سے پہلے اس کی توبہ کریں۔ اور توبہ کس طرح کی؟ جیسے جمعہ المبارک کے خطبے میں عرض کر چکا ہوں، ماضی حال مستقبل تینوں کو ملا کر توبہ کرنی ہے۔ اپنی ماضی کی ساری نافرمانیاں سامنے رکھنی ہے، اپنا حال اپنے سامنے رکھنا ہے کہ اس وقت میں کہاں کھڑا ہوں، اور پھر مستقبل کا فیصلہ کرنا ہے کہ یہ سارے وہ جرائم جو میں ماضی میں کر چکا ہوں اب میں مستقبل میں نہیں کروں گا۔ اور یہ اعتراف اللہ سے کرنا ہے اور پھر اس کے بعد اقرار کرنا ہے کہ میں دوبارہ ایسا نہیں کروں گا۔ اگر اس اقرار کے کرتے ہوئے آپ کے دل پر معرفت کا نور پھیلنے لگا، آپ کے دل کی گہرائیوں سے یہ آگ نکلنے لگا، آپ کے جسم میں کوئی ہلچل مچی اور آپ نے محسوس کیا کہ میرا رب اس وقت واقعی ہی میرے بہت قریب آ چکا ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ توبہ کی شرائط مکمل ہو گئی۔ اب یہ موقع ہے کہ آپ اپنے رب سے توبہ کریں۔ حدیثوں میں غور و فکر کا مطلب یہ ہے کہ جو احادیث ہم نے سنی ہے ان پر ہم نے غور و فکر کرنا ہے۔ سنتے تو کئی برسوں سے ہیں، کئی برسوں سے ہماری زندگیوں میں ہم میں سے ہر بندہ فیصلہ کرے، جس کو بالغ ہوئے 13 سال ہو گئے اس کی زندگی میں 13 شب براتیں آئی ہیں، جس کو بالغ ہوئے 40 سال ہو گئے اس کی زندگی میں 40 شب براتیں آئی ہیں۔ سوال تو یہ ہے کہ 40 شب براتوں میں اس کی زندگی میں کیا 40 انقلاب آئے ہیں یا نہیں آئے؟ اور اگر ایک انقلاب بھی نہیں آیا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس نے کسی بھی شب برات میں کچھ نہیں کیا۔ پھر تو اس نے کچھ بھی نہیں کیا، لہذا جس نے 40 کو گوا دیا وہ ایک اور گوائے گا۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ غور و فکر کیا جائے۔ جن روایات کو ہم سنتے ہیں ان روایات پر پوری توجہ سے غور کریں کہ جو عیب حضور نے بیان فرمائی ان میں ہمارے اندر کوئی عیب پایا تو نہیں جا رہا۔ اگر پایا جا رہا ہے تو یہ فیصلہ کر کے اٹھیں کہ دوبارہ یہ عیب میری زندگی میں نہیں آئے گا۔ یہ فیصلہ ہونا چاہیے۔ بے نمازی ہیں تو نماز کا فیصلہ ہو جائے، اگر سنت کے تارک ہیں تو آئندہ یہ فیصلہ ہو جائے کہ میں سنت کو ترک نہیں کروں گا۔ اگر آپ کسی بھی اور عیب میں ملوث ہیں تو یہ فیصلہ ہو جائے کہ آئندہ یہ عیب میں نہیں کروں گا۔ تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے روایات پر غور و فکر کیا، آپ نے شب برات سے کچھ حاصل کیا۔ اچھا، پھر یہ بات یاد رکھیے، جب آپ یہ فیصلہ کر لیں گے کہ میں نے اس رات میں اپنے آپ کو سنوارنا ہے،
اور یہ سچا فیصلہ ثابت ہو تو یقین جانیے پھر آپ یہ پوری طرح یقین سے جائیے کہ اللہ مجھے شب برات کی برکات سے محروم نہیں کرے گا. اور یہ تبھی ہے جب آپ اپنا فیصلہ مصمم کر لیں. اگر آپ کا فیصلہ مصمم ہو گیا، پکا ہو گیا، تو پھر اللہ تعالیٰ شب برات کی ساری برکتیں آپ کو نصیب کرے گا. تو اس کے لیے لمبی روایات سننے کے بجائے جو روایتیں سنی ہیں ان میں غور و فکر، ان میں تدبر، ان میں سوچ یہ پیدا کریں لازم ہے. اچھا، پھر چوتھی بات یہ یاد رکھیے کہ نوافل پر فرائض کو ترجیح ہے. فرض مقدم ہے اور نفل مؤخر ہے. اگر آپ کے فرائض مکمل نہیں ہیں تو نفلی عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے. پہلے فرضوں کا مکمل ہونا لازم ہے. اگر آپ 5 وقت کی نماز کے عادی نہیں ہیں، اگر آپ 5 وقت کی نماز کی پابندی نہیں کرتے، آپ 5 وقت کی نماز کو کچھ نہیں سمجھتے، آپ 5 وقت کی نماز کی طرف دھیان نہیں دیتے، تو پھر شب برات کا جاگنا آپ کے لیے کوئی فائدے مند نہیں ہے. یہ تبھی فائدے مند ہے کہ اگر آپ فرائض کی پابندی کرتے. فرض مقدم ہے. یہ تو ایسے ہی ہے جیسے ایک مالک آپ کو مزدوری پر لائے اپنے گھر کام کے لیے. آپ سارا دن ایک اینٹ نہ اٹھائیں، آپ سارا دن ایک ریت بھی جو ہے نا وہ دابرا نہ اٹھائیں، آپ سارا دن ایک دن کا بھی نہ اٹھائیں اور شام کو اجرت مانگنے کے لیے آ جائیں. تو اس کے 2 فیصلے ہیں، یا آپ بے وقوف ہیں یا اجرت جس سے مانگ رہے ہیں اس کو بے وقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. اب وہ بھی بے وقوف نہیں ہے اور آپ اپنے آپ کو عقلمند سمجھ رہے ہیں. اب وہ آپ کو اجرت کسی صورت نہیں دے گا کیونکہ اس کو پتا ہے جس کام کے لیے لایا گیا تھا وہ کام اس نے نہیں کیا. اب مالک نے ہمیں اس دنیا میں فرائض کے لیے بھیجا ہے. اللہ نے ہمیں فرائض کے لیے بھیجا ہے. ہماری زندگی کا بنیادی مقصد فرائض ہے. اگر ہم فرض کی پرواہ نہیں کرتے، ہم اگر فرض کو ترجیح نہیں دیتے، ہم فرض کی طرف دھیان نہیں دیتے اور پھر ہم کسی ایک رات کے ذریعے اللہ سے اجرت مانگنے کے لیے آتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم اپنے آپ سے دھوکہ کر رہے ہیں. اور ہم اپنے خیال میں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے رب کو بھی دھوکہ دینے لگے. تو کیا خیال ہے اللہ عز و جل بے خبر ہے جس کو ہم دھوکہ دیں گے؟ تو فرض مقدم ہے. سب سے پہلے یہ فیصلہ کر لیجیے کہ میں فرض کی پابندی کروں گا. یہ فیصلہ سب سے پہلے کرنا ہوگا کہ 5 وقت کی نماز فرض ہے، اس کا میں تارک نہیں بنوں گا. نماز کی پابندی یہ شرط ہے. جب آپ نماز کے پابند ہو جائیں گے تو پھر اس کے بعد آپ کی نفلی عبادات وہ آپ کو فائدہ دیں گے، اور اس کے بنا نفلی عبادات آپ کے لیے کوئی سود مند نہیں. یہ فرض مقدم ہے. اپنا ذہن اس بات پر پختہ کر لیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے ذمہ لگایا ہے وہ پہلے مکمل کریں گے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ عز و جل سے اضافی کا مطالبہ کریں گے، پھر اللہ تعالیٰ مہربان ہو جائے گا. اچھا، چھٹی بات جو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیے ہمارے بے شمار عیوب کی وجہ سے اللہ کی رحمت ناراض ہو جاتی ہے. ہم نے جھوٹ بولا،
اللہ کی رحمت ناراض ہو گئی. ہم نے کسی کی غیبت کی, اللہ کی رحمت ناراض ہو گئی. ہم نے چغلی کی, اللہ کی رحمت ناراض ہو گئی. ہم نے کسی کو دھوکہ دیا, اللہ کی رحمت ناراض ہو گئی. ہم نے نماز چھوڑی, اللہ کی رحمت ناراض ہو گئی. ہم نے سنت کا مذاق اڑایا, اللہ کی رحمت ناراض ہو گئی. اس طرح کے تعداد عیوب ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ کی رحمت ناراض ہو جاتی ہے. یہ جو راتیں دی گئی ہیں نا, یہ اصل میں بنیادی طور پر کس لیے دی گئی ہیں کہ وہ جو رحمت ناراض ہو گیا, اس رحمت کو منوانے کے لیے یہ راتیں دی گئی. یہ راتیں اس رحمت کو منوانے کے لیے دی گئی ہیں کہ جو رحمت ہم سے ناراض ہو گئی ہے. اچھا, اب ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ رحمت ناراض کیسے ہوئی؟ تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر اس کا ارشاد فرمایا. وہ کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب اس کی رحمت ناراض ہوتی ہے تو پھر کیا ہے؟ سب سے پہلی بات, نااہل لوگ تمہارے حکمران بنا دیے جاتے ہیں. نمبر 2, تمہارے اوپر مہنگائی کا سیلاب ڈالا جاتا ہے. یہ قرآن میں آتا ہے, اپنی طرف سے نہیں. تیسرا کیا ہوتا ہے؟ تمہارے رزق سے برکتیں اٹھا لی جاتی ہیں. چوتھا, تمہاری زندگیوں سے سکون ختم ہو جاتا ہے. پانچواں, بیماریاں تمہیں گھیر لیتی ہیں. یہ رحمت کی ناراضگی کے یہ 5 اسباب, کہ ان 5 اسباب تب آپ پر آئیں گے جب اللہ کی رحمت ناراض ہو جائے گی. اچھا, اب ہم جہاں کھڑے ہیں اس وقت, اب آپ سوچ رہے ہیں جتنے ہم لوگ بیٹھے ہیں, کوئی ایک بندہ انگلی کھڑی کر کے بتا سکتا ہے میرے گھر میڈیسن نہیں آتی؟ کوئی ایک بندہ انگلی کھڑی کرے اور کہے کہ میرے گھر کوئی دوائی نہیں آتی؟ ایک بندہ بھی نہیں کہہ سکتا. ہر گھر میں دوائی ہے. ٹھیک ہے, جبکہ آپ حیران ہوں گے 1,40,000 صحابہ ہیں, کسی ایک صحابی کے گھر بھی دوائی نہیں ہے. 1,24,000 مشہور روایت ہے اور 40 کی روایات بھی موجود ہیں. 1,40,000 کے قریب صحابہ ہیں حضور کے, کسی ایک صحابی کے گھر دوائی نہیں ہے. وجہ, سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے 3 چیزیں حضور نے ہمیں عطا فرمائی. نمبر 1, سرکار نے فرمایا اکل حلال, حلال کھانا ہے, حلال کھانا ہے. نمبر 2, کوئی لقمہ تمہارے منہ میں اور پانی کا کوئی بوند تمہارے منہ میں بغیر بسم اللہ شریف کے نہیں جانا چاہیے. یہ حضور کی تعلیمات ہیں صحابہ کے. بغیر بسم اللہ شریف کے کوئی لقمہ تمہارے منہ میں نہ جائے, کوئی بوند تمہارے منہ میں نہ جائے. اکل حلال اور پھر بسم اللہ کے بغیر کوئی لقمہ تم نے نہیں کھانا. بھوک لگے تو کھانا ہے, بھوک باقی ہو تو چھوڑ دینا ہے. صحابہ نے ان 3 باتوں پر عمل کیا. نتیجہ یہ نکلا کہ 1,40,000 صحابہ میں سے کسی صحابی کو دوائی کی ضرورت نہیں آئی. کسی کو دوائی کی ضرورت نہیں پڑی. میں نے اس لیے کہا ہے کہ احادیث پر غور و فکر کی ضرورت ہے. احادیث کے سننے تک بات نہیں رہنی چاہیے, غور و فکر کی بات. جب اس پر غور و فکر کریں کہ حضور ہم سے فرما کیا ہے. اب ہماری زندگیوں سے سکون کیوں نکل گئے؟ اس لیے کہ جب دن کے 11 بجے ہم نے اٹھنا ہے, جب فجر کے وقت ہمارے گھروں میں مصلے نہیں بچھنے,
جب اذان فجر کے وقت ہمارے گھروں کی لائٹیں نہیں چلنی، جب اذان فجر کے وقت ہمارے گھروں میں قرآن نہیں کھلنے، تو پھر بتائیے سکون کہاں سے آئے گا؟ اب آپ دوائی لے آئیں اور دوائی لا کر آپ اپنے گھر میں رکھ دیں ڈبے میں پیک کر کے، اور اس کو کھائیں نہیں، تو آپ کو شفا مل جائے گی؟ نہیں ملے گی نا۔ آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، مجھے تو کوئی افاقہ نہیں ہوا، ڈاکٹر کہے گا نسخہ کھایا، آپ کہیں گے نہیں جی میں نے ڈبے میں پیک کر کے رکھا ہے، تو شفا کہاں سے ملے گی؟ نہیں مل سکتی نا۔ قرآن کو آپ نے عدیاتاً لے لیا، قرآن کو آپ اپنے گھر لے آئے، لیکن اس کو غلاف میں لپیٹ کر آپ نے بلند جگہ پر رکھ دیا، اس نسخے کو استعمال ہی نہیں کیا، تو اب شفا کہاں سے آئے گی؟ اب یہ نسخہ تو استعمال کے لیے تھا، لیکن آپ نے قرآن لائے اور قرآن کو کپڑوں میں لپیٹا اور بلند جگہ پر رکھ دیا، اور پھر جب سال 2 سال کے بعد آپ اپنے گھر کے مٹی گرد و غبار جھاڑنے لگے تو اس وقت دیکھا قرآن کے غلاف پر کتنی تہیں غبار کی جمی ہوئی تھی، آپ نے پھر اس کو جھاڑا اور پھر دوبارہ پانی رکھ دیا۔ اب شفا کا نسخہ تو کر موجود تھا، لیکن آپ نے اس کو استعمال نہیں کیا، اور جب استعمال ہی نہیں کیا تو زندگیوں میں سکون کہاں سے آئے؟ ایک گھر میں اگر 5 لوگ رہتے ہیں، 3 خواتین 2 مرد، فجر کی اذان ہو، 2 مرد مسجد کو آ جائیں، گھر میں 3 مصلے بچھے، گھر میں 3 مصلے بچھے، اور گھر کے 3 جگہ پر نماز ادا ہو، اور پھر 3 جگہ پر قرآن کھلے، تو مجھے آپ بتائیے اس گھر میں سکون آئے گا یا نہیں آئے گا؟ مکے کے کافر ایک دن اکٹھے ہو کر حضور کے پاس آئے، اب ذرا بات بڑی قابل توجہ، حضور کی بارگاہ میں آ کر کیا کہتے ہیں؟ ابو بکر کو روکیے۔ میرے آقا نے فرمایا ابو بکر نے کیا کیا؟ جی حضور ابو بکر صدیق کو روکیے۔ میرے آقا نے فرمایا بتاؤ تو صحیح میرے ابو بکر نے کیا کیا ہے؟ حضور یہ اپنے گھر میں سحری کے وقت بلند آواز سے قرآن پڑھتے ہیں، ہمارے سوئے ہوئے بچے اٹھ جاتے ہیں اور ان کے دل جو ہے نا وہ ہلچل کرنے لگتے ہیں، اور اس وقت سحری کے وقت اٹھ کر وہ ابو بکر کے دروازے کی طرف بھاگتے ہیں۔ ہمیں خطرہ ہے کہ اگر ابو بکر کو روکا نہ گیا تو یہ سارے مسلمان ہو جائیں گے، اس لیے ابو بکر صدیق کو روکیے کہ یہ بلند قرآن نہ پڑھا کرے۔ اپنے کتابوں میں عام عملیات کی کتابیں ملتی ہیں، عام عملیات کی عام کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر گھر میں جنات کا پیرا ہو جائے، سایہ ہو جائے، گھر میں کہیں جادو آ جائے تو اپنے گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کرو۔ تو یارو جب پھنس جائیں اس وقت سورہ بقرہ پڑھیں، اگر روز سورہ بقرہ کھلتی ہو تو ہمارے گھر میں سکون آئے گا یا نہیں آئے گا؟ خود بخود آ جائے گا۔ اب ہماری وہ بہن، ہماری وہ بیٹی جس کو صبح ہم نے بیدار کیا، اس نے وضو کیا، نماز پڑھی، قرآن پڑھا، اب قرآن پڑھنے کے بعد ہماری اس بیٹی نے آٹا نکالا اور صاحب کے لیے، بچوں کے لیے ناشتہ بنانے لگی۔ اب وہ باوضو بھی تھی، قرآن پڑھ کر ہٹی ہے، اب ظاہر ہے اس کے ہاتھوں میں کتنی برکت ہوگی، رزق میں بھی برکت آئے گی، اور جن پیٹوں میں وہ کھانا جائے گا ان پیٹوں کے اندر پیدا ہونے والے خون میں بھی وہ چیز آ جائے گی کہ وہ بچے خود بخود اللہ کے راستے پر چل پڑیں گے۔ پہلے قتل کیوں نہیں ہوتے تھے؟ پہلے بے برکتی کیوں نہیں ہوتی تھی؟ ہم کبھی اپنے باپ دادا کے پاس بیٹھتے تھے تو ہمارے باپ دادا کہتے تھے بیٹا میری تنخواہ کتنی تھی؟ 12 آنے۔
ہم سوچتے تھے کہ 12 آنے سے ہمارا ابا اتنا بڑا گھر کیسے چلاتا تھا. اب جب عقل آئی تو سوچ آئی. کیوں؟ ہم نے بچپن میں دیکھتے تھے کہ ہماری مائیں آٹے کو ہاتھ لگانے سے پہلے وضو کرتی تھی, 10 مرتبہ بسم اللہ پڑھتی تھی, پھر آٹا نکالتی تھی. آٹے کا ایک ذرہ, روٹی کا ایک ذرہ گر جاتا, اسے اٹھاتی, جھومتی, اور اگر دودھ کا ایک قطرہ زمین پر گر جاتا تو مائیں کہا کرتی تھی اللہ کا نور گرا ہے, رب ناراض ہو جائے گا. آج بچے کا فیڈر, جب بچہ نہیں پیتا جو باقی بچتا ہے وہ گٹر میں. آج روٹیوں کے ٹکڑے صبح جہاں کوڑا رکھتے ہیں وہاں موجود ہوتے ہیں. آج آٹا گر گیا تو اوپر سے کر کے سارے افراد گزر رہے ہیں, کوئی جھاڑو بھی نہیں دیتا. اب مجھے بتائیے برکات کہاں سے آئیں؟ میں اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ احادیث سننے کی بات نہیں ہے, ان پر غور و فکر کرنا اصل معاملہ یہ ہے کہ ہم جو روایات سنتے ہیں ہم ان میں غور و فکر کریں, ان میں تدبر کریں کہ ہم کر کیا رہے ہیں. مجھے پورے قرآن و احادیث میں سیاستہ سے چیلنج کر رہا ہوں, پورے قرآن اور سیاستہ سے مجھے کثرت رزق کی کوئی روایت بتا دیں. حضور نے تو کسی صحابی کو کثرت رزق کی دعوت نہیں دی. اگر کثرت سے بات بنتی تو پھر تو قارون کی بن جانی چاہیے تھی, فرعون کی بن جانی چاہیے تھی, یہ جو بلوں کے مالک ہیں ان کی بن جانی چاہیے تھی. کثرت رزق معاملہ نہیں ہے, اصل معاملہ ہے برکت رزق. کثرت رزق کوئی معاملہ نہیں, برکت رزق اصل جو معاملہ ہے وہ ہے برکت رزق. اب لوگوں کے پاس کثیر دولت ہے لیکن ان سے پوچھئے وہ سب سے زیادہ بیہان کا اپنی کہانی سنائیں گے. جیسے مر رہے ہیں مزدور سال میں ایک مرتبہ احتجاج کرتا ہے, ملوں والے اور روز بینر لگا کر بیٹھے ہوتے ہیں مر گئے ہم مر گئے. غریب کے بجلی کا بل بن جائے, کبھی کسی غریب نے جلوس نہیں نکالا. ملوں والوں کے بجلی کے بل بن جائیں وہ فوراً بازار بند کرنے پر آ جاتے ہیں. ان کے پاس تو کروڑوں کی دولت ہے, انہیں ڈر پتہ ہے کس کا ہے؟ ڈر اس کا ہے کہ ہمارے پاس کثرت یا برکت نہیں ہے. اور غریب کو یہ پتا ہے کہ میں نے حلال کمایا, مجھے کثرت سے غرض نہیں, مجھے برکت سے غرض ہے. اور اللہ بھی یہی چاہتا ہے کہ رزق کی برکت. اب برکت کیسے آتی ہے؟ برکت آتی ہے نماز سے, برکت آتی ہے باوضو رہنے سے, برکت آتی ہے مائیں بہنوں کے دوپٹے سر پر رہنے سے, برکت آتی ہے گھر میں اللہ کے ذکر سے, برکت آتی ہے رسول اللہ کی اطاعت سے, برکت آتی ہے گھر میں درود پاک کی کثرت سے, برکت آتی ہے گھر میں قرآن پڑھنے سے, برکت آتی ہے حلال میں, برکت آتی ہے جب بھی گھر میں بیٹھے ہیں اس وقت حضور کا ذکر چین ہے, صحابہ کا ذکر چین ہے. برکت آتی ہے حضور کی محبت سے, صحابہ کی محبت سے, اہل بیت پاک کی محبت سے, اولیاء کاملین کی محبت سے. ہم نے ان ساری چیزوں کو ترک کر دیا اور ہم کثرت لے کر بھاگتے پھر رہے ہیں, لیکن ہماری زندگیوں سے سکون ختم ہو گیا. تو ضرورت ہے برکت کی, کثرت کی. اگر ہم برکت کی طرف لوٹ آئیں تو یہ ساری چیزیں ہمیں نصیب ہوں. اس لیے میں نے شروع میں کہا ہے کہ روایات جو آپ سن رہے ہیں یہ اتنا اہم نہیں جتنا اہم ان میں غور و فکر ہے. اگر آپ غور و فکر کریں گے تو پھر تو آپ اس پر عمل کریں گے, اور اگر غور و فکر نہیں کریں گے تو آپ کہیں گے پچھلے سال بھی یہی روایت سنی تھی, اس سال بھی یہی روایت, انہوں نے کوئی نئی بات تو سنائی نہیں. اللہ کے بندو حضور جو فرما گئے وہی ہے, آپ نہیں ہم کہاں سے نکالیں؟ بات تو وہی ہے جو سرکار ایک مرتبہ فرما گئے. اب سوال تو یہ ہے کہ ہم اس میں غور و فکر کریں. تو غور و فکر مقدم ہے, ہم غور و فکر نہیں کرتے. لہٰذا ہماری زندگیوں میں کئی شب براتیں گزر جاتی ہیں لیکن ہم اس سے مستفید نہیں ہوتے, اس سے کوئی فیصلہ نہیں کر پاتے.
اب شب برات کا مطلب کیا ہے؟ وہ رات جو انسان کو نجات دیتی ہے. اب اگر نجات مل گئی تو ٹھیک ہے، نجات نہ ملی پھر رہ گیا. اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم نے شب برات میں کیا ہی کچھ نہیں. اگر کیا ہوتا تو نجات مل جاتی. ٹھیک ہے، اس کے لیے یہ بنیادی ضرورت ہے کہ ہم غور و فکر کریں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. آج ہماری ساری مشکلات کا حل صرف ایک بات میں ہے، اور وہ بات ہے سچی توبہ. اگر ہم سچی توبہ کر دیں اور ہم اپنے طور و طریقے بدل دیں اور ہم واپس دین کی طرف آ جائیں تو اللہ تعالی عز و جل ہمیں وہ ساری برکتیں عطا فرما دے گا جن کے ہم متلاشی ہیں. اور اگر نہ آئے تو پریشانیوں میں تو ہم پہلے گرے ہوئے ہیں، مشکلات میں تو ہم پہلے گرے ہوئے ہیں. یہ مشکلات بڑھتی جائیں گی، یہ کم نہیں ہوں گی. یہ ذہن میں ہے، یہ بڑھتی جائیں گی، یہ کم نہیں ہوں گی. مشکلات سے نکلنے کا واحد حل یہ ہوتا ہے کہ ہم لوٹ آئیں اپنے اللہ کی طرف. ہم اپنی زندگیوں کا محاسبہ کریں، ہم سوچیں ہم کیا کر رہے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا. جب ہم اس سطح پر آ جائیں گے تو خود بخود ہماری زندگیوں میں خیر و برکت آنی شروع ہو جائے گی. ہم جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، ہم میں سے کوئی ایک بندہ بھی بھوکا نہیں ہے. سبھی کے گھر کوئی کھانا کھا کر آیا، کسی کے گھر کھانا تیار ہے، اس کے اہل کھانا انتظار میں ہوں گے، آئے تو کھانا کھائے. ٹھیک ہے، اب مجھے بتائیے کتنے عظیم وہ مسلمان تھے جن کے گھر میں بالکل کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود ان کی زبان سے شکر کے نکلے ہوئے کلمے عرش چیر کر اوپر جا رہے ہیں، حالانکہ کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس. سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث سے پاک ہے، فرماتے ہیں ایک وقت ایسا آیا کہ صفہ پر رہنے والے درویشوں کو کتنے بھی گزر کے کسی نے کچھ بھی نہیں دیا. کہتے ہیں بھوک نے اتنا ستایا کہ میں چبوترے سے نکل کر جا کر راستے میں بیٹھ گیا. میں نے کہا کوئی ایک صحابی آئیں گے پوچھیں گے راستے میں کیوں بیٹھا ہے تو میں بولنے لگوں گا، میری آواز لڑکھڑائے گی، انہیں اندازہ ہو جائے گا اس سے بھوک لگی گا، مجھے کھانا کھلائیں گے. کہتے ہیں سب سے پہلے ابو بکر صدیق آئے. پوچھا ابو ہریرہ ادھر کیوں بیٹھے ہو؟ ان کا نام تھا عبد الرحمن. ابو ہریرہ ان کی کنیت، عبد الرحمن یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ تو میں نے کہا جی ایک مسئلہ پوچھنا ہے. میں نے مسئلہ بیان کیا، انہوں نے جواب دیا، وہ چلے گئے. اب دوسرے آئے حضرت عمر بن خطاب. ابو ہریرہ یہاں راستے میں کیوں بیٹھے ہو؟ جی ایک مسئلہ پوچھنا ہے. میں نے مسئلہ بیان کیا، انہوں نے جواب دیا، وہ چلے گئے. اب امت کے داتا آ گئے، امام الانبیاء آ گئے. دیکھ کر میرے آقا مسکرا پڑے، فرمایا ابو ہریرہ جس لیے بیٹھا آجا میں پورا کرتا ہوں، مجھے پتا ہے تم کیوں بیٹھا. دیکھیں اب وہ لوگ وہ تھے کہ اس حالت میں بھی ان کی کوئی نماز قضا نہیں، ایک مرتبہ بھی ناشکری کا جملہ نہیں، ایک مرتبہ بھی رب سے گیلا نہیں، ہر حال میں اللہ کا اتنا شکر کرتے تھے کہ میں اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ جتنا صحابہ نے اللہ کا شکر ادا کیا. اس لیے میری آپ سے یہ درخواست ہوگی کہ آپ غور و فکر کریں. بنیادی طور پر یہ ضرورت ہے اسے. ہم جن مسائل میں، ہم جن مشکلات میں گرے ہوئے ہیں، ہم اس سے نکلنے کا واحد راستہ ہے کہ ہم غور و فکر کریں کہ ہم کدھر جا رہے ہیں، ہمیں جانا کدھر چاہیے، اور پھر اس کے بعد سچی توبہ کا فیصلہ کریں کہ سچی توبہ کرنی ہے. ٹھیک ہے، اور اپنی زندگیوں سے آہستہ آہستہ، میں یہ نہیں کہتا آج ہی آپ سارے گناہوں
اب فیصلہ کر کے نکلیں، لیکن میں آپ کو یہ دعوت دوں گا کہ آہستہ آہستہ اپنی زندگیوں سے گناہوں کو رخصت کرنے کا فیصلہ کریں۔ اگر آپ یہ فیصلہ کرنے میں کامیاب ہوگے تو آپ یقین جانیے اللہ کی رحمت آپ کو کبھی محروم نہیں کرے گی، کبھی بھی آپ کو محروم نہیں کرے گی۔ میں نے جمعہ المبارک کے خطبے میں آپ کو بتایا تھا اللہ تعالیٰ گناہ نہیں دیکھتا، اللہ یہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ پلٹ کر آ گیا ہے تو پھر آنے دے، وہ صرف یہ دیکھتا ہے کہ اگر یہ میرا بندہ لوٹ کر آ رہا ہے اب اس کو معلوم نہیں لینا چاہیے، یہ آیا ہے تو اب ضرور بھی ضرور اس کو بخشش ملنی چاہیے۔ تو غور و فکر کریں، اپنی زندگیوں میں تدبر کریں، خدا را اپنی زندگیوں میں سب سے پہلے نماز و قرآن پڑھیں۔ نماز و قرآن سے دوری کی وجہ سے ہم یہاں پہنچے، یہ ہمارا سب سے بڑا نتیجہ ہے۔ اپنی زندگیوں میں فیصلہ کر دیں کہ ہم نماز اور قرآن سے اپنا رشتہ جوڑ کر رکھیں، اس رشتے کو نہیں ٹوٹنے دیں گے۔ پھر جو ہماری چھوٹی بڑی غلطیاں ہوں گی وہ اللہ کریم اسی کے صدقے معاف کرتا جائے گا۔ پھر جہاں کہیں رحمت ناراض ہوگی پھر رحمت کو منوانے کے لیے شب برات بھی ہے، شب قدر بھی ہے، شب معراج بھی ہے، لیلۃ المیلاد بھی ہے، شب بقرہ عید بھی ہے، شب عید الفطر بھی ہے، یہ ساری راتیں پھر رحمت کو منوانے کے لیے، ٹھیک ہے۔ لیکن سب سے پہلے یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ دو چیزیں ہم اپنی زندگی سے نہیں نکلیں۔ میں یہ نہیں کہتا آپ جو نا ہر روز ایک سپارہ پڑھیں، لیکن یہ فیصلہ کر لیں آج سے کہ کم از کم اپنے گھر میں روز قرآن کے 2 رکوع پڑھیں، کم از کم صبح اٹھ کر کم از کم اپنے گھر میں 2 رکوع تلاوت کریں گے، اپنی بیٹیوں کو کہیں گے، اپنی بہنوں کو کہیں گے، اپنی بیوی کو کہیں گے، اپنی ماں کے آگے ہاتھ جوڑیں گے، اماں جی آپ بھی قرآن پڑھیں، بچوں کو کہیں گے قرآن سے اپنا رشتہ مضبوط کیجیے۔ پھر زندگی میں باہر دیکھا، میں اس کی مثال آپ کو دینے لگا جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ قرآن آپ کی زندگی میں کتنی باہر لائے گا۔ آپ بچے کو یہاں بٹھائیے، ابھی سامنے تجربہ کر لیجیے، ریل کے اوپر میتھ کی کتاب رکھیے، بچہ میتھ کی کتاب پڑھتے ہوئے جڑے گا نہیں، آرام سے بیٹھا میتھ پڑھے گا۔ انگلش کی رکھ لیجیے، جڑے گا نہیں، کیمسٹری رکھ لیجیے، بیالوجی رکھ لیجیے، جغرافیہ رکھ لیجیے، تاریخ رکھ لیجیے، دنیا کی کوئی کتاب رکھ لیجیے، بچہ آرام سے بیٹھا پڑھے گا۔ اسی بچے کے سامنے قرآن رکھیے، وہ قرآن پڑھتے ہوئے جڑنا شروع ہو جائے گا۔ وجہ کیا ہے؟ فوراً تو بچہ خود بخود جڑنا شروع ہو جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن میں کوئی ایسا کنیکشن ہے جو اس کے اندر وجد پیدا کر رہا ہے، کوئی ایسا قرآن کے اندر کنیکشن ہے مسلمان کا کہ جو اس کے اندر وہ وائبریشن پیدا کر رہا ہے، وائبریٹ کر رہا ہے، جوڑ رہا ہے، بندہ ایک وجد میں آ رہا ہے۔ وہ بچہ کوئی بھی ہو قرآن پڑھتے ہوئے وہ جڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن ہماری زندگیوں میں ایک وہ خوشی اور مسرور کا رقص لاتا ہے جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، اور یہ ہماری زندگیوں تک محدود نہیں ہے۔ اگر آپ زندگی میں قرآن سے محبت سیکھ لیں، اللہ کی عزت کی قسم میں روایتیں پیش کر سکتا ہوں، آپ جا کر قبر میں لیٹ جائیں، جب بھی کوئی بندہ آ کر اپنی قبر پر قرآن پڑھنا شروع کرے گا آپ اپنی قبر میں رقص شروع کر دیں گے، وہ جھولنا آپ کی قبر میں بھی شروع ہو جائے گا۔ مشہور روایت ہے، ایک صحابی رات کو آ رہے تھے تو ایک جگہ پر انہوں نے قیام کیا، اچھا اپنا گھوڑا باندھا، تو تھوڑی دیر کے بعد دیکھا گھوڑا جھول رہا ہے، رقص کر رہا ہے۔ وہ بڑے حیران ہوئے، اس کو کیا ہوا آدمی رات کو رقص کر رہا ہے؟ 2-3 مرتبہ اسے تھپتھپایا لیکن اس کا رقص رکا نہیں، چپ کر گئے۔ فجر کی نماز پڑھی، اپنے خیمے میں خیمہ سمیٹا، گھوڑے پر رکھا، بیٹھے، مدینہ پاک پہنچ گئے، سیدھے حضور کی بارگاہ میں آئے۔ آقا آج رات بڑا عجیب واقعہ ہوا، میں فلاں جگہ پر ٹھہرا تھا، میں نے اپنا گھوڑا خیمے کے باہر باندھا، ساری رات میرا گھوڑا رقص کرتا رہا،
میرے آقا نے فرمایا جہاں تو نے گھوڑا باندھا تھا نا وہاں قریب ایک قبر تھی، اس قبر والا قرآن پڑھ رہا تھا، اندر تیرا گھوڑا رقص کر رہا تھا۔ قرآن سے رشتہ جو ہے، اپنے آپ کو قرآن سے اتنا جوڑ لیجئے کہ جتنی دیر تک قرآن نہ پڑھو سکون نہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود جو تھے نا، ان کا بیٹا کوئی نہیں تھا، ان کی صرف بیٹیاں تھیں۔ اچھا یہ بیمار ہو گئے، حضرت عثمان غنی ان کے ہاں خبر لینے کے لیے آئے، اور یہ دور تھا حضرت عثمان غنی کا، وہ اس وقت خلیفہ کے مسلمانوں کے۔ کہا عبداللہ بن مسعود آپ بیمار ہو گئے ہو، آپ کی بیٹیاں ہیں، میں آپ کے لیے کوئی بیت المال سے وظیفہ مقرر کرتا ہوں کہ اتنا خرچہ آپ کو ہر مہینے ملے گا۔ کہا نہیں عثمان غنی ضرورت نہیں ہے۔ کہا کیوں نہیں ضرورت؟ آپ بستر پر پڑے ہوئے ہو، بیمار ہو، اللہ کے رسول کے اتنے پیارے صحابی ہو، اور بچیاں ہیں، بیٹا ہے کوئی نہیں کمانے والا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ کے لیے وظیفہ نہ لگے؟ کہا نہیں مجھے وظیفے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت عثمان غنی حیران ہو گئے، کہا یہ کیا مطلب؟ کہا میں نے رسول اللہ سے ایک نسخہ سنا تھا، میں خود بھی عمل کرتا ہوں، اپنی بیٹیوں کو بھی اسی پر لگا دیا ہے، مجھے نہیں پتا رزق کہاں سے آ رہا ہے، لیکن مجھے ضرورت نہیں ہے، میرے گھر میں رزق نہیں ہے۔ پوچھا وہ نسخہ مجھے بھی بتائیے۔ کہا وہ نسخہ یہ ہے کہ میں ہر روز رات کو سورہ واقعہ پڑھ کر سوتا ہوں، اور میری بیٹیاں بھی سورہ واقعہ پڑھ کے سوتی ہیں۔ اور یہ اللہ کے رسول سے میں نے سنا تھا کہ رزق میں اگر برکت چاہتے ہو تو ہر روز سورہ واقعہ پڑھا کرو، اللہ تمہارے رزق میں اتنی برکت دے گا کہ تمہیں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ تو میں تو اس پر عمل کرتا ہوں، میری بیٹیاں بھی پڑھتی ہیں، مجھے اس لیے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہم قرآن سے جڑ جائیں، ہمارا رشتہ قرآن سے مضبوط ہو جائے، تو پھر آپ بتائیے ہمارے گھروں میں برکتیں آئیں گی یا نہیں آئیں گی؟ اگر ہم نماز کے پابند ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ ہماری طرف نظر رحمت فرمائے گا یا نہیں فرمائے گا؟ تو یقیناً فرمائے گا۔ اب ہمارا المیہ سب سے بڑا یہ ہے کہ ہم ان احادیث پر غور نہیں کرتے، ہم صرف سننے کی حد تک سنتے ہیں۔ اس لیے اگر اپنی زندگیوں سے مشکلات کا خاتمہ کرنا ہے، چاہتے ہو کہ مشکلیں ختم ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ ہماری جانب نظر رحمت فرمائے، تو اس کے لیے سب سے پہلے آغاز کیجئے اس بات سے کہ میں اپنی زندگی سے آہستہ آہستہ گناہوں کو نکالوں۔ میری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی یہ فیصلہ کر لیں، ہم اپنے چادر کی حفاظت کریں گی، سر ننگا نہیں رکھیں گی، گھر سے باہر نکلتے ہوئے باپردہ ہو کر بڑی چادر میں اپنا جسم لپیٹ کر نکلیں گی، ہم زیب و زینت کسی غیر کے لیے نہیں بنائیں گی، ہم بال نہیں کٹوائیں گی، ہم جو ہے لباس ایسا نہیں پہنیں گی جو قابل شرم ہو، بلکہ ہم وہ زندگی گزاریں گی جو کائنات کی سب سے بڑی شہزادی فاطمہ الزہرا نے گزاری۔ اتنا شرم و حیا تھا کہ جب زندگی کے آخری دن آئے تو سیدہ فاطمہ زاروں قطار رونے لگی۔ حضرت اسماء بنت امیس خادمہ تھی، حضرت ابوبکر صدیق کی اہلیہ، یہ ان دنوں میں حضرت فاطمہ الزہرا کی خدمت پر معمور تھی۔ پوچھا محبوب خدا کی شہزادی کیوں روتی ہو؟ کہا ساری زندگی میرے وجود کو کبھی سورج نے بھی نہیں دیکھا۔ بہنا اب میرا وصال کی گھڑیاں قریب آ رہی ہیں، مجھے چارپائی پر لٹایا جائے گا، میرے اوپر چادر ڈالی جائے گی، لوگ میری میت کو اٹھا کر جنازہ گاہ کی طرف چلیں گے۔ اب اس میں لوگوں کے کاندھے اوپر نیچے ہونے کی وجہ سے میرا وجود حرکت کرے گا، لوگوں کو میرے وجود کے طرف نظر پڑے گی، میں اللہ کو کیا جواب دوں؟ یہ وصال کے بعد کے لیے فاطمہ الزہرا رو رہی ہے۔ حضرت اسماء بنت امیس نے کیا کہا؟ آپ گھبرائیے نہیں، میں نے حبشہ میں ایک چیز دیکھی تھی، جب میں ہجرت کر کے گئی تھی تو میں نے وہاں ایک چیز دیکھی تھی کہ وہ کیا کرتے ہیں حبشہ والے، خواتین کی میت کے اوپر ایک ڈھال بناتے ہیں، چارپائی پر یوں گول کر کے سوٹیاں باندھتے ہیں اور ان کے اوپر چادر ڈال دیتے ہیں اور میت پر نظر نہیں پڑتی ہے،
اور دوسرا یہ ہے کہ وہ رات کی تاریکی میں خواتین کی میتیں لے کر جاتے ہیں. سیدہ فاطمہ الزہرا مسکرا پڑی اور کیا کہا؟ الحمدللہ، میرے اللہ تیرا شکر جس فاطمہ کو زندگی میں کسی نے نہیں دیکھا، مرنے کے بعد بھی کوئی نہیں دیکھے گا. اور سیدہ فاطمہ کی یہ ادا اللہ کو کتنی پسند آئی کہ جب ان کی جان انہی کا وقت آیا تو اللہ نے مالک الموت کو روک دیا. تو نے جان نکالنے کے لیے نہیں جانا، میرے محبوب کی شہزادی پردے کی پابند ہے، میں اللہ خود اپنے دست قدرت سے فاطمہ کی جان نکالوں گا. اگر میری مائیں، میری بہنیں، میری بیٹیاں، میری بچیاں سیدہ فاطمہ الزہرا کو اپنے مشعل راہ بنا لیں، اگر ان کے نقشے پا پر چلنا شروع کر دیں، اگر اپنی زندگی کا رخ شہزادی کونین کی طرف موڑ لیں، تو کتنی برکتیں آئیں گی زندگی میں، کتنی راحتیں آئیں گی، کتنے سکون آئیں گے زندگی میں. اس لیے میری آپ سے یہ بنیادی درخواست ہے کہ آپ احادیث سن کر ان کو صرف سننے سنائیں تک محدود نہ رکھا کریں. جو احادیث سنیں ان میں غور و فکر کیجیے. آج کی رات اللہ کی ناراض رحمت کو منوانے کی رات ہے، اور وہ منائی تبھی جائے گی نا کہ کچھ فیصلہ ہم کریں گے، کچھ رب مہربانی کرے گا. اب ایک فیصلہ ہم نے کرنا ہے کہ ہم اپنے رب سے عہد کریں کہ ہم اپنی زندگیوں سے آہستہ آہستہ گناہوں کو نکالیں گے. تو اب اللہ تعالیٰ جب دیکھے گا کہ میرا بندہ وعدہ کر رہا ہے کہ میں آہستہ آہستہ گناہوں سے نکالوں گا، اور اس نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں اپنے آپ سے آغاز یہاں سے کروں گا، آئندہ میرا ماتھا اس سجدے کی لذت سے محروم نہیں رہے گا اور میری زبان قرآن سے محروم نہیں رہے گی. دو فیصلے کر دیے اس نے. اب اللہ تعالیٰ مہربان ہو جائے گا، میرے بندے نے دو فیصلے کر لیے، میں تو خدا بند عالم ہوں، مجھے تو اس سے بڑا فیصلہ کرنا چاہیے. وہ اللہ خود فیصلہ فرمائے گا کہ اس نے تہیہ کیا، میں بھی فیصلہ کرتا ہوں، میں نے اپنے بندے کو بخش دیا. اس کے لیے بنیادی ضروری ہے کہ ہم غور و فکر کریں، ہم اپنی زندگیوں کے اندر تبدیلی لانے کی کوشش کریں، اپنی زندگیوں کی سنت کی طرف ڈالو، حضور سے اپنا رشتہ قائم کرو، اللہ کی ذات سے اپنا رشتہ مضبوط کرو، حضور کے ساتھ اپنی محبت کا رشتہ استوار کرو، عقیدت کا رشتہ استوار کرو. اور یہ نہیں ہے کہ ہم نعرہ تو لگائیں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے اور نماز بھی قبول نہ ہو، چہرے پر داڑھی بھی قبول نہ ہو، لباس بھی شریعت والا قبول نہ ہو، رزق حلال بھی قبول نہ ہو، صدق نکال بھی قبول نہ ہو، اور ساتھ کہیں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. تو پھر وہ پنجابی کا مقولہ ہے نا، جو آتا تو نہیں ہے لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، کسے دے کم نہیں آنا مار جانا. پھر وہی بات ہے، پھر کسے دے کم نہیں آنا مار جانا. تو مرنے سے بہتر ہے کہ ہم رسول اللہ کی سنتوں کے کام آ جائیں، ہم حضور کی سنتوں کے کام آ جائیں. تو پھر کیا ہوگا؟ پھر مرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. اللہ ایسی زندگی عطا کرے گا کہ صدیاں بھی بیت جائیں تو تاریخ میں لوگوں کی زبانوں پر ہمارا نام پھر بھی قائم رہے گا، پھر بھی قائم رہے گا. کبھی وہ نام ہماری لوگوں کی زبانوں سے جدا نہیں ہوگا. یہ تبھی ہوگا کہ اگر ہمارا رشتہ اللہ رسول سے مضبوط ہو. نہیں تو جس طرح ہم نے اپنے آباء و اجداد کو بلا دیا، وقت ہمیں بھی بلا دیں. کوئی یاد کرنے والا نہیں ہوگا. آج وقت ہے ندامت کا، آج وقت ہے احساس کا، آج وقت ہے اپنی فکر کا. آج میں اور آپ زندہ ہیں، آج ہمارے اعضاء سلامت ہیں، آج موقع ہے شرمندگی کا، آج موقع ہے توبہ کا، آج موقع ہے کچھ کرنے کا. اگر یہ موقع ہاتھ سے نکل گیا تو پھر شاید ہم پچھتاتے رہ جائیں، اور پھر اس وقت کا پچھتاوا ہمارے کوئی کام نہیں آئے گا. خدا نہ کرے، خدا نہ کرے، خدا نہ کرے ہم میں سے کسی کے لیے کل مالک الموت آ جائے تو اس وقت انسان سوچے گا، او ہو رات گزر گئی، کاش میں نے یہ رات فیصلہ کن گزاری ہوتی، آج مالک الموت سے مجھے ڈر نہ لگتا. وہ آتا تو میں تازہ تازہ بخشا ہوا رب کے پاس چلا جاتا. تو پھر
اس وقت کا پچھتاوا کام نہیں آئے گا۔ آج موقع ہے، جتنا پچھتانا ہے پچھتا لیں، جتنا کچھ کرنا ہے آج کر لیں، پھر وقت نکل گیا تو پھر ہم دیکھتے رہ جائیں گے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا